اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر بات کریں گے۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 28 تک اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، تو پھر انشاءاللہ ہم اس میں سے کچھ پوائنٹس دیکھیں گے۔ اس موقع پر یہ دعا کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھا انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ سن، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا، پھینک دے اس کو موسیٰ۔ انہوں نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا، پکڑ لے اس کو، اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، اور وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آمین۔ اچھا، یہ جو جرنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، مدین میں ایک اچھا خاصا ٹائم انہوں نے گزارا، اور پھر وہاں سے واپس آتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کروایا، ان کو معجزے بھی دیے گئے، اور جب معجزہ دیا گیا اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ کیوں دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، اور آیت نمبر 25 میں یہ الفاظ حضرت موسیٰ کی، قال رب اشرح لی صدری۔ یہاں پر میں جب بھی اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے جو بات سمجھ آتی ہے اس میں کہ اتنا خوبصورت ایک تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ، اور اس بندے کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک ٹاسک دیا ہے تو اس کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں آتا، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ بس فرعون کے پاس، اور وہ سرکش ہو گیا ہے، اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ فوراً سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ I can't do this۔ یعنی ہمیں پتہ ہے، اس سے پہلے جو ہم سٹوری کا حصہ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، جو پچھلی جو دعا ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا، اور وہ آف کورس وہ ان کے اندر ایک کہہ سکتے ہیں فیئر ہے، ان کو وہ یاد ہے کہ کیا ہو چکا ہے، اور کسی عام بندے کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا، بلکہ اس وقت کا فرعون جو اعلان کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں، آپ کے کاروبار کے، آپ کے گھریلو معاملات ہیں، یا جتنا بھی دنیاوی سسٹم جو ہے اس کو چلانے کے لیے اتھارٹی میرے پاس ہے، اور تم مجھے سجدہ کرو گے، یعنی میری غلامی تم نے کرنی ہے۔ تو ایسے شخص کے پاس بھیجا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رویہ کیا ہے؟ تو ہم اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں، اور بے شمار اس کے حوالے سے غلط فہمیاں بھی ہیں،
اور مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا بھی ہے، آپ مزید اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ انہوں نے کیوں کی تھی، اور جو یہاں پر بالخصوص جو آپ کی وہ کہا گیا ہے کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اس پہ بھی یہ آتا ہے کہ کیا ان کی زبان میں لکنت تھی، کیا تھا. خیر اینی وے اس کی بجائے ہم اس پہ بات کریں گے کہ جب ایک ٹاسک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا. یہاں پر ایک یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے اور سیکھنے کی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس سے ہم چھٹی مانگیں، اس سے بھاگ جائیں. اس کی بجائے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہاں پر بھی یہ جو ایک مشن ان کو دیا گیا، کوئی چھوٹا سا مشن نہیں تھا، بہت بڑا مشن دیا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک جرنی ہوتی ہے انسان کی، جس کو آپ کہیں کہ سیلف اویئرنیس ہے، سیلف ریفلیکشن ہے. ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، بلکہ پتہ ہونا چاہیے اپنی ویکنس کا، اپنی اسٹرینتھ کا. تو تبھی ہم جب بھی ہمیں کوئی ٹاسک ملتا ہے تو ہم اس کے مطابق ایک رویہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے یہ کہنے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو وہاں پر جو کیا تھا میں نے جانا ہی نہیں ہے، کسی اور کو بھیج دیں، مجھے ڈر لگتا ہے، فوراً سے جو ان کی دعا سکھائی گئی، بتائی گئی، ہمیں ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے. آف کورس انبیاء کے ذریعے ہمیں رہنمائی کی جاتی ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک سکھایا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی ٹاسک آپ کو دیا جائے اس کے بارے میں آپ کے پاس مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے. یہاں پر ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف دینا ہے، تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف دے کر بھیجا، سکھایا کہ میں کون ہوں، تو اس کے سامنے جا کے کہنا ہے. اور جو ان کے کرنے کا کام تھا وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربی اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، وہ فہم عطا کر، وہ تنگی نہ رہے، وہ فیئر نہ رہے، میں کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے اس معاملے کو آسان کر دے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مشن ہے، میری کوئی پرسنل ایشوز تو ہے نہیں ہے، کوئی پرسنل اس کے لیے میں نہیں جا رہا، تو پھر اگر آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو سر تسلیم خم ہے، میں جاؤں گا، بٹ آئی نیڈ دیز تھنگس دس تھنگ، آپ مجھے یہ دے دیں کہ یہ ریسورسز مجھے چاہیے، مجھے یہ والی پاورز چاہیے. نہیں فوراً سے اس چیز کو لے کے، اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ٹرسٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی پاور نہ رکھی ہو. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنی جو پاور ہے اس کو ڈسکور کیا جائے، اپنے آپ کو ریفلیکٹ کیا جائے، اپنے آپ کو دیکھا جائے، اپنی جو انر پاور ہے اس پہ کام کیا جائے، اس کو نا ہم تلاش کریں. اپنے جیسے بہت مشہور سینگ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا تعارف حاصل کریں، ہمیں پتہ ہو. اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہماری ویکنس ہے، یہ اسٹرینتھ ہے، تو پھر اس حوالے اسی کے مطابق کام کیا جانا چاہیے. تو آخری جو میسج میں اس میں دینا چاہوں گی کہ اس دعا کو اکثر ہم جب پڑھتے ہیں ایز اے پبلک اسپیکر بہت پڑھا جاتا ہے، یا کوئی ہمیں ہو کہ ہم نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ یہ دعا پڑھ لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں. اس کے لیے اپنا ہوم ورک ضرور کرنا چاہیے ہمیں، ہمارے پاس وہ میسج کلیئر ہو کہ ہم کیا میسج دینے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے. اپنے اوپر ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس نے بلا شبہ ہمیں وہ پاورز دی ہوئی ہیں جو اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ہمیں درکار ہیں. تو پھر اللہ کے سامنے ہم فریاد کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دیں اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دیں.
یعنی ہم اللہ سے کہنے اللہ تعالیٰ آپ آسان کر دیں، میرے پاس تو جتنی بھی پاورز ہیں نو ڈاؤٹ ہم انسان ہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. یعنی اگین اٹس ایکسیپٹنس اس میں شو ہوتی ہے کہ اپنی ویکنس کو ایکسیپٹ کرنا. یہ چیز ہمیں بچا لیتی ہے اوور کانفیڈنٹ ہونے سے، یہ چیز ہمیں بچا لیتی ہے ڈرنے سے، یہ چیز ہمیں بچاتی ہے ہوپ لیس ہونے سے، کہ جب ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جتنا بھی اپنا ہوم ورک کر لوں، جتنی اچھی بھی تیاری کر لوں، میں جتنی اچھی بھی پبلک اسپیکر ہوں، بلا شبہ میرے سامنے جب بھی ایسا انسان آئے گا جو علی الاعلان اس بات کا انکار کرتا ہے تو میں کمزور پڑ سکتی ہوں، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. اور اگین یہ وہ ہیلپ ہے کہ جو فزیکلی کسی کو نظر نہیں آئے گی، یہ تو ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اللہ کی اپنی معیت ہے. اگین انشاءاللہ ہم اگلے نیکسٹ ٹاپک میں اس پر بات کریں گے، لیکن آخری بات بس یہی ہے کہ یہ دعا اسی ایموشن کے ساتھ، اسی فہم کے ساتھ، اسی سمجھ کے ساتھ اس کو ہم مانگیں تو پھر ہمیں اس کے نتائج بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.